تو 25 سال کی عمر مبارک تک آپ نے اپنے معاشرے کے تمام حالات و واقعات سے واقفیت بھی حاصل کی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہر گناہ سے، ہر بدعت سے، ہر خطا سے آپ کو بالکل پاک و صاف ایسا رکھا کہ بدترین سے بدترین لوگ آپ کی عزت کرتے اور آپ صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے۔ 25 سال کا نوجوان آج کے نوجوان کی کیریئر کے یہ 25 سال بڑے اہم ہوتے ہیں۔ وہ 25 سال کی زندگی میں کچھ نہ کچھ بن چکا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ سیکھ چکا ہوتا ہے، زندگی کی ایک شاہراہ پہ چل چکا ہوتا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 25 سال تک آپ نے جو چیز حاصل کی، پوری دنیا عرب نے آپ کو 2 لقب دیے، صادق و امین کا لقب تھا۔ یہ لقب بڑے گہرے تھے کہ ڈگری کائنات کی سب سے بڑی ڈگری تھی اس عمر کے اندر۔ جب یہ حالات و واقعات پہنچے حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا تک، آپ مشہور کی بڑی عرب کی بڑی مشہور تاجرہ تھی، بڑی نیک باز خاتون تھی، بڑے رتبے والی خاتون تھی، تو آپ اپنا تجارتی سامان بہت سے لوگوں کو، بڑے لوگوں کو دے کر بھیجتی، لیکن پورے عرب میں حضور سے زیادہ صادق امین کوئی نہ ملا، تو آپ نے پیشکش کی کہ آپ میرا تجارتی سامان وہ لے جائیے اور اس میں آپ کے لیے منافع کا حصہ متعین کیا گیا۔ پھر وہ طویل واقعات ہیں کہ آپ کا غلام میسرہ بھی حضور کے ساتھ گیا، اور اس غلام میسرہ نے جو بعد میں اسلام کو قبول کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تجارتی زندگی کا نقشہ کھینچ کے رکھ دیا ہے۔ وہ ایسی تجارتی زندگی ہے کہ آج دنیا کی تجارت کے میدان میں چلنے والے تمام لوگ اس سے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ آپ کی تجارت سچ کی بنیاد پر تھی، امانت کی بنیاد پر تھی، دیانت کی بنیاد پر تھی۔ اگر کسی چیز میں عیب ہوتا تو اس عیب کو بیان کر دیتے، جائز منافع رکھتے، کوئی جھوٹ نہیں، کوئی جھوٹی قسم نہیں، کوئی نامناسب جملہ نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، ایک پائی کا دیانتدارانہ حساب۔ اور پھر میسرہ غلام نے بڑے معجزات بھی دیکھے اللہ کے نبی کے ساتھ غیبی برکت۔ جب واپس تشریف لائے حضرت خدیجہ حیران رہ گئی کہ پوری زندگی میں میری تجارت میں کبھی اتنی برکت میں نے نہیں دیکھی جتنی اس ایک تجارت میں اللہ نے مجھے برکت عطا فرمائی۔ بہت متاثر ہو گئی اور پیغام نکاح بھیجا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت خدیجہ عمر مبارک تقریباً 40 سال اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عمر مبارک تقریباً 25 سال آپ کا نکاح ہوا۔ حضرت خدیجہ آپ کی پہلی زوجہ محترمہ ہیں، اور ایک اولاد کے علاوہ تمام آپ کی اولادیں حضرت خدیجہ کے بدن سے تھیں۔ جب تک آپ حیات رہی حضور نے کسی دوسری عورت سے نکاح نہ فرمایا۔ 25 سال حیات مبارکہ سے اگر ہم آگے چلیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولادیں بھی عطا فرمائی، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، اور پھر سب سے بڑے بیٹے حضرت قاسم، جن کے لقب سے آپ کی کنیت، نام سے ابو القاسم آپ کی کنیت ہے، اللہ نے آپ کو عطا فرمائے۔ 4 صاحبزادیاں، 3 صاحبزادے بھی عطا فرمائے۔ اور اب وہ زمانہ آ گیا کہ آپ کی عمر مبارک 40 سال کے قریب پہنچ چکی تھی، 35 اور 40 سال تک کا زمانہ۔ اس زمانے کے اندر ہوا یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم کے حالات و واقعات سے انتہا درجے کے مایوس ہوئے۔ مایوسی سے مراد آپ کو غم پہنچا، قوم میلے ٹھیلوں میں لگی رہتی، بت پرستی کبھی ختم ہونے کو نہ آتی، جھوٹی قسمیں اٹھانا، شراب نوشیاں کرنا، زنا بدکاری کے اڈے قائم کرنا، گرہنا خانہ کعبہ کا طواف کرنا، ظلم و ستم کرنا، اپنی مرضی سے مہینوں کو آگے پیچھے کر دینا، عورتوں پہ ظلم ڈھانا، سود خوری کرنا، اس طرح کی بے شمار برائیاں تھیں۔ آپ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتے، لوگوں کو دین فطرت کی طرف دعوت دیتے اپنے قول سے، اپنے فعل سے، لیکن لوگ کسی طرح بھی ماننے کے لیے تیار نہ ہوتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کرنا شروع کر دی، اور یہ وہ زمانہ تھا کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات سے دو لگانے کے لیے کوئی تقریباً 2-2.5 میل
یا 3-4 کلومیٹر کے دور جبل نور پہاڑ پر غار حرا کے اندر آپ تشریف لے جاتے ہیں۔ یہ غار حرا آج بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرمائیں۔ جو حضرات وہاں تشریف لے جاتے ہیں اگر آج بھی وہ جائیں تو وہ جانتے ہیں کہ کم از کم 2-2.5 گھنٹے کی مسافت پہاڑ پہ چڑھنا ہے۔ کہ اچھا خاصا صحت مند جوان انسان بھی پسینے کے ساتھ شرابور ہوتا ہے، اور وہ پہاڑ کے اندر چوٹی پہ چڑھنے کے بعد دائیں طرف سے گھوم کر قبلی طور پر پہاڑ کی چٹانوں کے ملنے سے ایک غار ہے جہاں اللہ کے نبی گھنٹوں کئی دن کا راشن لے جا کر وہاں تشریف لے جاتے، تنہائی میں عبادت کرتے، اللہ رب العزت سے لو لگاتے، دعائیں اور مناجات چلتی۔ حضرت خدیجہ بھی ساتھ تشریف لے جاتی، آپ حضور کے آس پاس قریب رہتی، دن بھی کسی وقت میں حضور کے تشریف لے آتے، غریبوں کی مدد کر دیتے، مسکینوں کا بھلا کر دیتے، اور پھر اوپر غار میں تشریف لے جاتے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں جس چیز کو دیکھتے تو بیدار ہونے کے بعد وہ چیز پوری ہو جاتی، یعنی سچے خوابوں کا زمانہ کہ جو آپ خواب میں دیکھ رہے ہیں صبح دن کو اٹھتے ہیں تو اللہ کو منظر آپ کو دکھا رہا ہے۔ رؤیت صالحہ، نیک اور صالح سچے خوابوں کا زمانہ۔ جب آپ کی عمر مبارک 40 برس ہوئی تو ایک مرتبہ آپ عبادت کے اندر مشغول ہیں۔ پہلی وحی کا مشہور واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مصروف تھے تو آپ فرماتے ہیں کہ غار کے دہانے میں جو کھلا اس کا جگہ ہے وہاں پر ایک فرشتہ نمودار ہوا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جن کو قرآن نے کہا سید الملائکہ، روح القدس، روح الامین، مقدس روح ہیں، امانت دار روح ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں، جلوہ گر ہوئے، اور انہوں نے کہا اقرا، آپ پڑھیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ما انا بقارئ، میں نے کسی سے پڑھا نہیں، یعنی میں نے کسی انسان سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا۔ یہاں سے علماء نے نقطہ بیان کیا کہ کوئی نبی غیر نبی کا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ جو نبی ہوگا، سچے نبی کی ایک نشانی یہ ہے کہ کوئی نبی ایسے شخص کا شاگرد نہیں ہو سکتا جو نبی نہ ہو۔ تو میں نے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، 3 دفعہ یہ سوال جواب ہوا، پھر میں ماں انا بقارئ، ماں انا بقارئ۔ آپ فرماتے ہیں کہ چوتھی بار جبرائیل علیہ السلام نے یوں مجھے پکڑا، گلے سے لگایا اور مجھے یوں دبایا۔ اس دبانے کے بعد پھر فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ سورہ علق کی پہلی 5 آیات جس میں پڑھنے کی تعلیم ہے، علم کی سکھانے کا ذکر ہے، انسان کی تخلیق کا ذکر ہے، رب کی پہچان کا ذکر ہے، یہ وحی نازل ہوئی۔ وحی کے نزول کے بعد آپ گھر تشریف لاتے ہیں، اور وفا شعار زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ وہ فرماتے ہیں زملونی، میرے اوپر چادر ڈالیں۔ مشہور واقعات ہیں، آپ نے آرام کیا، چادر ڈالی، کچھ دیر تک آپ نے آرام فرمایا، جسم مبارک پر کب کبھی تاری تھی۔ اب یہاں یہ بات اٹھتی ہے کہ علماء لکھتے ہیں کہ یہ جو جسم پہ کب کبھی تاری تھی یہ نبوت کے خلاف کوئی چیز نہ تھی، بلکہ یہ ایک فطرتی تقاضا تھا کہ کم و بیش 550 سال کے بعد اللہ کا فرشتہ وہی زمین پر لے جا رہا ہے، وہ فرشتہ جو 7 لاکھ لوگوں پر وہی لاتا رہا۔ تو یہ غیر معمولی واقعہ تھا آپ کی زندگی کا۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضور کی ولادت 2 طرح کی ہے، ایک بدنی ولادت ہے، ایک روحانی ولادت ہے۔ حضور کا میلاد پاک 2 طرح کا ہے، ایک میلاد بدنی طور پر ہے، ایک میلاد روحانی طور پر ہے۔ بدنی ولادت کو تو 40 سال ہو چکے تھے، اب جو نبوت اللہ نے عطا فرمائی یہ روحانی میلاد کا زمانہ تھا، اور بدنی میلاد سے زیادہ روحانی میلاد کی فضیلت ہے، کیونکہ انسان 2 چیزوں کا مرکب ہے، جسم اور روح کا، اور ہر کوئی جانتا ہے کہ اصل بدن کے اندر روح ہے۔ اس وقت اگر میں بات کر رہا ہوں تو روح موجود ہے، یہ ہاتھوں کا ہلنا، زبان کا چلنا، نگاہ کا گھومنا، ہاتھ پاؤں کا اٹھنا بیٹھ چلنا پھرنا، یہ سب روح کی بنیاد پر ہے۔ اگر روح نکل جائے تو اچھا خاصا انسان بے جان جسم بنتا ہے جو دنیا میں نہیں رہتا، قبر میں ہوتا رہتا ہے۔ تو اصل روح تھی، روح افضل ہے، تو
تو اللہ نے جو نبوت عطا فرمائی، ظاہری نبوت عطا فرمائی، یہ آپ کی بڑی ولادت تھی، یہ آپ کا بڑا ولادت تھا، کیونکہ دنیا میں آنے کا مقصد نبوت دینا، اور نبوت دینے کا مقصد قرآن نے کہا کہ آپ کی نبوت کے ذریعے سے دین کو اللہ زمین میں غالب فرما دے گا۔ تو یہ غیر معمولی واقعہ تھا، جسم مبارک پر کبھی طاری ہونا یہ ایک بشری انسانی فطرت کا تقاضا تھا، نبوت کے خلاف کچھ نہیں تھا۔ جب آپ کی طبیعت سنبھلی تو آپ نے اپنی نفس زوجہ محترمہ کو سارا واقعہ بیان کروایا، اور زوجہ محترمہ تو پہلے سے ہی آپ کی مقام و شخصیت کو پہچانتی تھی، صاحب نظر تھی، نبوت کا حرم تھی، تو فوراً فرمایا پہلے تو ایمان لے کر آئیں، کلمہ شہادت پڑھا۔ تمام مردوں، عورتوں، بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی آپ کی وفا شعار زوجہ حضرت خدیجہ امت کی بڑی والدہ محترمہ، سب سے پہلے ایمان قبول کیا۔ واللہ کلا لا یخزیک اللہ، یہ بڑا وزنی کلام ہے، کئی قسمیں اٹھا دی ایک سانس میں، اور فرمایا کہ اللہ ہرگز کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یہ قسم کیسی ہے، اہل عرب جانتے ہیں، یہ بڑی مضبوط، واللہ کلا لا یخزیک اللہ، کہ اللہ ہرگز کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ معلوم ہوا کہ بیوی کا کام اپنے شوہر کو دلاسا دینا، غم خوشی میں شرکت کرنا، حالات جیسے بھی ہو ساتھ نبھانا۔ اور آگے آپ نے جو دلیل دی، علماء امت فرماتے ہیں کہ جو صفات امی خدیجہ کبریٰ نے بیان فرمائی، امت کی روحانی والدہ محترمہ نے، جو قوم، جو معاشرہ، جو فرد یہ عادات اپنائے گا، اللہ اسے دنیا میں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، کبھی ناکام نہیں ہوگا، کبھی ذلیل و رسوا نہیں ہوگا۔ وہ صفات کو بیان فرمائی کہ آپ مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، آپ کمزوروں کا ساتھ دیتے ہیں، آپ لوگوں کا بوجھ اپنے کمر میں اٹھا لیتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرنے والے ہیں، آپ باہم ناراض ہونے والے رشتہ داروں کو باہم جوڑ کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ سارے کام خدمت خلق ہیں، یہ ساری سماجی خدمات ہیں، ان میں نماز، روزے، طواف، حج و عمرے کا ذکر نہیں ہے، یہ سب کے سب خدمت خلق کے کام ہیں۔ فرمایا کہ جو قوم یہ خدمت خلق کے کام کرے گی، چاہے وہ مسلم ہے چاہے وہ غیر مسلم ہے، اللہ کبھی اس قوم کو تنہا اور رسوا نہیں چھوڑے گا۔ اور آج یہی وجہ ہے غیر مسلموں کی ترقی کا راز یہی ہے۔ حضرت مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ تو کافر غیر مسلم ہیں، پھر دنیا میں کیوں ان کی ترقی ہو رہی ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ شاید وہ ٹھیک ہے، فرمایا ٹھیک نہیں ہے، وہ باطل پر ہیں، لیکن اس باطل کے ساتھ تھوڑا سا حق مل گیا ہے۔ وہ جو تھوڑا سا حق ان کے باطل کے ساتھ ملا ہوا ہے، اصل میں وہ حق ان غیر مسلم قوموں کو دنیا کے اندر غالب کرتا ہے، اور وہ جو تھوڑا سا حق ساتھ ملا ہے وہ حق سچائی کا حق ہے، دیانتداری کا حق ہے، ناپ تول میں دیانتداری سے کام پورا ناپنا، پورا تولنا، اور پھر انصاف کا حق ہے، پھر دیانتداری کا حق ہے، پھر ہمدردی کا حق ہے، پھر آپس میں صلہ رحمی کا حق ہے۔ تو یہ وہ صفات ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان صفات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔